بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب دوستوں سے گزارش ہے ایک بار درود شریف پڑھ لیں۔ چینل میں آنے والے سب دوستوں کو خوش آمدید۔ چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو جمعہ کا دن عصر کے بعد پیدا فرمایا اور آپ کو زمین کی ایک مٹھی سے پیدا فرمایا، اس لیے آپ کو آدم کہتے ہیں اور آپ کی اولاد کو آدم یعنی آدم والا کہتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کا مبارک خمیر جس مٹی سے تیار ہوا، اس سے بچ جانے والی مٹی سے کھجور کا درخت بنایا گیا، جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کھجور کا احترام کرو کیونکہ تمہارے والد حضرت آدم کی بچی ہوئی مٹی سے پیدا کی گئی ہیں۔ اور ایک روایت میں ہے، کھجور، انار اور انگور کو حضرت آدم کی بچی ہوئی مٹی سے پیدا کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر باپ کے مٹی سے پیدا فرمایا۔ آپ کی پیدائش کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ اللہ پاک نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ارشاد فرمایا، زمین سے ایک مٹھی مٹی کی اٹھا کر لاؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے زمین سے مٹی اٹھانا چاہی تو زمین نے اس کا سبب پوچھا۔ آپ نے سارا واقعہ بیان کیا۔ اس پر زمین کہنے لگی، میں خدا کی پناہ چاہتی ہوں اس بات سے کہ مجھ سے کم کیا جائے یا میری کوئی چیز خراب کی جائے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام بغیر مٹی لیے واپس ہو لیے اور واپس آ کر عرض کی کہ زمین نے تیرے نام کی پناہ مانگی تو میں نے ذات، نام پاک اور در عزت کا ادب کرتے ہوئے واپس آ گیا اور اسے پناہ دے دی۔ اللہ پاک نے پھر حضرت میکا علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے بھی اسے پناہ دے دی اور بارگاہ الہی میں وہی عرض کی جو جبرائیل علیہ السلام نے کی تھی۔ کہ اللہ پاک نے حضرت اسرافیل علیہ السلام کو بھیجا تو وہ بھی اسی طرح آ گئے اور حضرت اسرائیل علیہ السلام کو بھیجا تو زمین نے ان سے پناہ مانگی تو انہوں نے فرمایا، میں اس بات سے اللہ پاک کی پناہ مانگتا ہوں کہ اس کے حکم پر عمل کیے بغیر واپس چلا جاؤں۔ چنانچہ انہوں نے زمین سے مٹی لی تو اللہ پاک نے روح قبض کرنے کا کام بھی انہی کا ذمہ لگایا۔ تم نے ہی اس مٹی کو زمین سے الگ کیا ہے، تم ہی اس کو ملانا، اور ان کا نام ملک الموت یعنی موت کا فرشتہ رکھا گیا۔ اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام سے جب بی بی حوا کو پیدا کیا تو حضرت آدم علیہ السلام نے ان کی طرف دست محبت بڑھانے کا ارادہ کیا تو فرشتے نے عرض کی، اے آدم ٹھہر جائیں، پہلے ان کا مہر ادا کریں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ان کا مہر کیا ہے؟ فرشتوں نے فرمایا، ان کا مہر یہ ہے کہ آپ ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 3 بار یا 10 مرتبہ درود پڑھیں۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے درود پڑھا اور فرشتوں کی گواہی میں آپ علیہ السلام کا نکاح حضرت حوا سے ہو گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے 960 برس کی زندگی پائی، جبکہ حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی 1000 سال کی تھی، کیونکہ جب حضرت آدم علیہ السلام جنت میں تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تمام اولاد جن جن کو نبوت ملنی تھی ان کی شخصیت اور عمر آدم علیہ السلام کے سامنے واضح کر دی۔ آپ نے جب حضرت داؤد علیہ السلام کی عمر کو 60 سال تک دیکھا تو کہنے لگے، اے اللہ میری عمر کے 40 سال میرے پوتے داؤد کو دے دے، تو یوں آپ کی دعا قبول ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو 2 فرزند عطا کیے، حابیل اور قابیل، لیکن شیطان کے وسوسے سے جب حسد اور نفرت نے جب حابیل کے ہاتھوں قابیل کو قتل کروا دیا تو حضرت آدم علیہ السلام اندر سے ٹوٹ گئے اور بار بار اللہ کے دربار میں دعا مانگنے لگے۔ تو ایک دن اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو حضرت آدم کے پاس بھیجا، اے آدم اللہ تمہیں ایسا بیٹا دینے والے ہیں جس کی نسل سے انبیاء اور اولیاء زمین تک پہنچنے والے ہیں، اس کا نام شیش رکھنا۔ شیش کا مطلب ہے
اللہ کا عطا کیا گیا تحفہ، اور یوں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی نسل کو دنیا میں پھیلا دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کا آخری وقت آیا تو انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا، میرا جنت کا پھل کھانے کو دل کر رہا ہے۔ آپ کے بیٹے زمین پر جنت کے پھل ڈھونڈ رہے تھے کہ اچانک سے ان کو فرشتے ملے اور کہنے لگے، اے بنی آدم، کہاں جا رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا، ہم اپنے بابا حضرت آدم کے لیے جنت کے پھل ڈھونڈ رہے ہیں۔ ان فرشتوں نے کہا، جاؤ، تمہارے بابا چند دنوں کے مہمان ہیں۔ آپ کے تمام فرزند ڈھونڈتے ڈھونڈتے آپ تک آ پہنچے۔ حضرت آدم علیہ السلام بستر بیماری میں اللہ کا ذکر کر رہے تھے کہ بس اتنے میں موت کا فرشتہ آ پہنچا۔ جیسے ہی بی بی حوا نے موت کے فرشتے کو دیکھا تو حضرت آدم علیہ السلام سے نپٹ گئیں کہ میں اپنے شوہر کو اپنے سے جدا نہیں کروں گی۔ اللہ کے نبی حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، اے حوا، مجھ سے ہٹ جا، ایک مرتبہ پہلے بھی تیری وجہ سے جنت سے نکالا گیا ہوں، آج اللہ اور اس کے بندے کے درمیان دیوار نہ بن۔ پھر آپ ان فرشتوں سے مخاطب ہو کر کہنے لگے، اے فرشتہ موت، کہیں بھول تو نہیں ہوئی؟ میں نے اللہ سے سنا تھا میری عمر 1000 سال ہی ہے، تو ابھی تو مجھے 960 سال ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی آدم علیہ السلام، آپ نے خود ہی فرمایا تھا کہ آپ کی عمر کے 40 سال آپ کے پوتے حضرت داؤد کو دے دیے جائیں۔ بس آدم علیہ السلام کی روح قبض کی گئی، آپ کو غسل فرشتوں نے دیا اور جنت کی مبارک خوشبو آپ کے جسم مبارک کو لگائی گئی۔ پھر آپ کی نماز جنازہ فرشتوں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی امامت میں ادا کی اور زمین کھود کر تدفین کی۔ تمام انسانوں پر اللہ کا حکم صادر کیا کہ جب بھی کسی کا انتقال ہو تو اس کے جسم کی ایسے ہی تدفین کرنا۔ آج بھی ان فرشتوں کی سنت پر اہل ایمان عمل کر کے اپنے بزرگوں کی تدفین